السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایئر وائی نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رافعہ اوان اور میں ہوں مہرین افتخار۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ روشنیوں کے شہر میں ڈاکوؤں کی اندھیر نگری، شہری غیر محفوظ۔ نیو کراچی، گلشن اقبال اور منگو پیر میں ڈکیتی مزاحمت پر 3 شہری زخمی، کلفٹر میں کار سوار لٹ گئے۔ لیاقت آباد میں رینٹے کار کے دفتر پر ڈاکوؤں کا دھاوا، کرنگی کازوے پر ڈاکوؤں کا ناکہ، درجنوں شہریوں سے لوٹ مار۔ راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال سے گاڑی چوری، فوٹیج میں کار چور کو دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ پولیس کیا کر رہی ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کیا کر رہی ہیں کہ سب ریسپانسبل ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے۔ کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم، جماعت اسلامی آج احتجاج کرے گی۔ 50 مقامات پر دھرنے دیے جائیں گے۔ مرکزی مظاہرہ 2 طلبہ کلفٹن پر ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم کی براہ راست ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ کیا تھانوں کی مرضی کے بغیر اسٹریٹ کرائم ہو سکتا ہے؟ جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی کرنے والے کے خلاف سوموٹو ایکشن لیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کا مشن، شہباز شریف کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی بھی جہانگیر ترین سے خفیہ ملاقات کا انکشاف۔ سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت، ترین گروپ کا محتاط رویہ، اقرار یا انکار سے گریز۔ جہانگیر ترین نے اب تک تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کو ساتھ دینے کا یقین نہیں دلایا، غور کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ شاہود قریشی نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان بارگیننگ چپ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد نئی ڈیل کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم واضح کر چکے ہیں کہ کسی کو NRO نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی اور اتحادی مل کر اپوزیشن کو شکست دیں گے اور احتساب سے بچنے کی کوشش کو ناکام بنائیں گے۔ اپوزیشن کی ممکنہ تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم متحرک MKM پاکستان کے مرکز بہادر آباد جائیں گے۔ MKM قیادت کو آگاہ کر دیا گیا، وزیر اعظم کو کراچی کے مسائل اور دیرینہ مطالبات پیش کیے جائیں گے۔ کراچی کے ترقیاتی منصوبوں، MKM پاکستان کے تحفظات پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعظم آئندہ دنوں میں تمام اتحادی جماعتوں کی قیادت سے بھی ملیں گے۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن ایکٹ اور پیکا قانون میں ترمیم کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ واپس لینے کا مطالبہ، شاسی مری کہتی ہیں عام لوگوں کی آواز دبانا غیر جمہوری عمل ہے۔ وفاق ڈکٹیشن کے تحت ایسی قانون سازی نہ کرے جس کا کل خود شکار ہو۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا نیا منصوبہ ہے۔ حکومت کو غیر قانونی اقدامات سے انتخابات چوری کرنے نہیں دیں گے۔ عوام کو نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والی حکومت خود پاکستانی نژاد باکسر عامر خان اپنے کیریئر کے اہم مقابلے میں برطانوی باکسر کیل بروک کے ہاتھوں ٹیکنیکل ناک آؤٹ۔ 12 راؤنڈز پر مشتمل مقابلے میں 6ٹھے راؤنڈ کے دوران ریفری نے باؤٹ روک کر کیل بروک کے حق میں فیصلہ سنایا۔ پاکستانی نژاد برطانوی بھائی آدم عظیم اور حسن عظیم اپنی باؤٹس میں کامیاب۔ آدم عظیم نے جارڈن ایلسن اور حسن عظیم نے MJ ہال کو مات دے دی۔ HPL PSL سیزن 7 میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ دوسرا میچ ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر سلطانز کا راز، قلندرز کی دوسری پوزیشن، پشاور کا تیسرا اور اسلام آباد کا چوتھا نمبر۔ جیمز فاکنز کے PSL کو داغدار کرنے کی سازش، PCB پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، میگا ایونٹ چھوڑ کر وطن واپس چلے گئے۔ PCB اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے جیمز فاکنر کے خلاف الزامات مسترد کر دیے۔ آسٹریلوی کھلاڑی کو اگلے PSL میں شامل نہ کرنے کا اعلان۔ سابق قومی کپتان یونس خان کہتے ہیں PSL کا حصہ رہا ہوں، کبھی معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ شاہد افریدی بولے کسی کو بھی پاکستان اور PSL کو داغدار کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بہترین مہمان نوازی کے باوجود جیمز فاکن کے بے بنیاد الزامات پر افسوس ہوا۔ ملک میں کورونا کے مزید 33 مریض انتقال کر گئے۔ مزید 1644 کیسز رپورٹ، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.2% رہی۔
रिहाइश के एतबार से पाकिस्तान 138 ममालिक से सस्ता है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने सर्वे इंडेक्स ट्वीट कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान में रहने की लागत पाकिस्तान में अमेरिका के मुकाबले में किराया 71.5% से कम है। कराची न्यूयॉर्क से 89.3% सस्ता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दुबई एक्सपो का दौरा। अरब अमारात के वजीर रवादारी और बक़ाए बाहमी से मुलाकात। शेख नाहियान बिन मुबारक अल नाहियान का पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान। सरमायाकारी लाहौर में तामीरात के शोबे में की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो अमारात की क़यादत का कारनामा है। अरब अमारात की कायदाना सलाहियतें अनमोल हैं। रावलपिंडी के बोरिंग रोड पर डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग। ताजिक गुलाम अब्बास साहब सीपीओ का नोटिस। डाकुन की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। मुलजिमान की तलाश जारी। क्वेटा में तनख्वाहों की बंदिश पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुलाजमीन की हड़ताल। शहर में सफाई ना होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। बीमारियां फैलने का खदशा। और हर लम्हा पुरजोश का हर लम्हा मकबूल। अदाकारा ईशल फयाज बनी मेहमान। खेला शरारतों भरा खेल वसीम बादामी के साथ। एक सवाल का भी सही जवाब न दे सकें बुशरा अंसारी। 6.6 स्कोर के साथ अब तक सबसे आगे। प्रोग्राम में यूनुस खान और तनवीर अहमद के माहिराना तज्जिए। आदि, आतिफ और मुस्तफ़ा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।